والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ مجادلہ شریف کے بعد سورۃ الحشر کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سورہ الحشر یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ شریف میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے کیا واقعات اور کس تناظر میں یہ نازل ہوئی، انشاءاللہ اس کی جب آیت نمبر 2 پہ ہم جائیں گے، نیکسٹ ہماری جو آئندہ نشست ہوگی اس میں اس پہ تفصیلی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بنو نذیر کے بارے میں یہ کیوں نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا بنو نذیر کا۔ وہ آیت نمبر 2 جو ہے اس میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے اور اس کا شأن نزول جو ہے اس میں یہ بات آ جائے گی۔ سورہ حشر کا جو نام مبارک ہے، اس میں مبارک ہے سورہ حشر، یہ بھی آیت نمبر 2 میں ایک لفظ آیا ہے الحشر، وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الحشر رکھا گیا ہے۔ آغاز اس کا جو ہے وہ سبح سے ہوا۔ آیات اس کی جو ہیں وہ 24 ہیں اور 2 رکوع سورہ مبارکہ یہ اس پر مشتمل ہے۔ سبح للہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیحات اور تحلیلات اور اپنی تحمیدات سے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا اور ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب اس لحاظ سے رب ذوالجلال کے قادر مطلق، خالق کل اور محامد کل، اوصاف کل، تمام تعریفیں، تمام اوصاف، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام تسبیحات، تمام تحمیدات، تمام تحیات، تمام صلوات و تسلیمات، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کی ذات کے لیے۔ تمام یہ تسبیحات و تحلیلات و تذکارات جتنے بھی ہیں یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسی دوران ہم اللہ کی چیزوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور بڑے شاہکار ہیں ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے سبح للہ، ہر چیز کی جو تسبیحات اور تحمیدات ہیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کی جو تعریف کرتا ہے وہ کس میں آئے گا؟ تو یاد رکھیے گا کائنات میں جب ہر چیز پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو جب اس کی مخلوق میں سے کسی کی بھی آپ تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اچھائی کس کی بیان ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بیان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سبح للہ، تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے فقہ حنفی کے بانی ہیں اور امام ہیں، جن کے ہم سارے مقلد ہیں، آپ نے یہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ایک دیوار ہے، کیا یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں دلائل سے ثابت کرنا چاہوں تو میں تمہیں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ دیوار جاندار ہے،
دیوار جاندار ہے اور یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ فرمایا اگر تم پتھر بھی لے کے آؤ تو فرمایا پتھر جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وہ درخت جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی سرسبز نہیں رہتا، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ فرمایا صرف یہ ہے کہ ان کو سننے کے لیے تمہارے پاس وہ دل و دماغ ہونا چاہیے جو اللہ کی تسبیح کے اندر مست ہو۔ اور فرمایا یہ ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، شاید بہت پہلے ایک درس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کیے بغیر زندہ رہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کیے بغیر زندہ رہے۔ فرمایا صرف ایک انسان ایسا سخت ہے اور اتنا ظالم ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اس دنیا پر زندہ رہتا ہے۔ فرمایا کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک آدمی ایسا ہے، انسان ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ نے ایک انسان کو معاف کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا اور پھر بھی زمین پہ زندہ ہے، پھر بھی وہ زمین پہ چل رہا ہے۔ فرمایا یہ صرف انسان ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور چیز نہیں۔ اور اہل اللہ جو ہیں انہوں نے اسی کو وحدت الوجود کہا ہے۔ وحدت الوجود کا نظریہ بڑا مشکل نظریہ ہے اور شروع سے یہ صوفیاء کے علاوہ باقیوں کو سمجھنے میں خاصی دقت ہوئی، اور اس کو آسان کرنے کے لیے ایک بہت بڑے علم دین اور ظاہر و باطن کے عالم حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وحدت الوجود کو ایک نیا نام دیا اور ایک اور آسان کر دیا لوگوں کے لیے، اور کہا وحدت الشہود۔ یہ نظریہ آیا اور یہ زمانہ تھا یہ مغل بادشاہوں کا۔ اس زمانے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے بادشاہ اکبر کے سامنے جب اس نے یہ ایک نعرہ لگایا تھا دین اکبری کا اور دین الہی کا نام دے دیا دین الہی، تو دین الہی کے سامنے سب سے پہلے جو پورے دربار میں اکبر کے دربار میں جو شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، باقی سارے لوگ بادشاہ اکبر کے ساتھ مل گئے کہ قتل کر دے گا، جو بھی بولے گا اس کا سر اڑا دے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان مالک کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے راستے میں حق بولتے ہوئے چلی گئی تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا اکبر تو جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی دین الہی جو تیرے والا ہے یہ دین نہیں ہے، اصل دین وہی ہے جو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ تو یہ وہ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد سرندی۔ آپ کا نام تو شیخ احمد سرندی تھا لیکن موجود ہیں، آپ مشہور ہیں مجدد الفسانی، دوسری 1000 صدی کے آپ مجدد تھے، اس لیے آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا وحدت الشہود، فرق کیا ہے میں عرض کریے دیتا ہوں۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ صوفیاء نے کہا کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ خاصا مشکل نظریہ ہے، بہت مشکل نظریہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت بھی چاہیے اور ساتھ وہ دل بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، بڑا مشکل نظریہ ہے وحدت الوجود کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، یہ ہے وحدت الوجود۔ اس پر بڑے کفر کے فتوے بھی لگے، صوفیاء جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ان کو کافر بھی کہا گیا علماء کی طرف سے، لیکن یہ فتوے درست نہیں تھے، صوفیاء نے جو کہا درست کہا۔ اس کے بعد کہ یہ سلسلہ کچھ تھم سکے اور لوگوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ وحدت الوجود کا سمجھنا انہوں نے بزرگوں سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ حضور یہ وہ نظریہ ہے جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، یہ عوام الناس میں نظریہ بڑا مشکل ہے، وہ لوگ واقعی آپ کو کافر ہی کہہ دیں گے، حالانکہ آپ مومن کامل ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ عوام گمراہ نہ ہو،
عوام کا اتنا لیول نہیں ہے، تو ہم ایک نظریہ اور دیتے ہیں۔ وہ کیا نظریہ ہے؟ وہ ہے وحدت الشہود۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ کہ ہر چیز گواہی دیتی ہے کائنات میں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب جب عوام میں یہ نظریہ لایا گیا، یہ نظریہ بڑا آسان ہے، تو لوگوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ مجدد صاحب نے ٹھیک کہا ہے، باقیوں نے ٹھیک نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کہا، انہوں نے بھی درست کہا ہے، لیکن ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، تمہارا مقام بڑا چھوٹا ہے، تم سمجھ نہیں سکے۔ میں نے جو کہا ہے وہ میں نے تمہارے لیول کے مطابق کہا ہے، اس لیے فرمایا وحدت الشہود یہ ہے کہ کائنات میں یہ نظریہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی گواہی دیتی ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ یہ آیت بھی بالکل اسی منظر نامے میں ہے، سبح للہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اب کچھ باقی اور بچا ہی نہ، زمین و آسمان کے درمیانی سب کچھ ہے۔ اس میں ملائکہ بھی آ جائیں گے، اس میں جنات بھی آ جائیں گے، اس میں انسان بھی آ جائیں گے، اس میں حیوانات بھی آ جائیں گے، اس میں جمادات بھی آ جائیں گے، اس میں سمندر، دریا، نہریں، پانی سارے آ جائیں گے، اس میں ہوا بھی آ جائے گی، اور اس میں سارے صحرا بھی آ جائیں گے، جھیلیں بھی آ جائیں گی، زمینیں، 7 زمینیں بھی آ گئیں، 7 آسمان بھی آ گئے، اس کے درمیان ستارے، سیارے، کہکشائیں، وہ سارے کے سارے وہ بھی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا سبح للہ، یہ سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بڑا عزت والا ہے، وہ بڑی عزت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، بہت عزت والا ہے، بڑا غالب ہے۔ الحکیم، اور وہ بڑا حکمتوں والا ہے، اس کی ذات بڑی حکمتوں والی اور عزت والی ہے۔ اس کے بعد آگے هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ دوسری آیت مبارکہ ہے، یہ اس میں پورا اس کا شان نزول ہے، اس میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہر لمحہ اللہ کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس آیت کے مطابق ہم بھی اس میں خوش قسمت ہو کے شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی تسبیحات کے لیے ہمیں ہمارے اعضاء کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔